مجلس اتحاد المسلمین ہمیشہ سے یہ کوشش کرتی آئی ہے کہ مسلمانوں میں اتحاد اور اتفاق قائم رہے۔ مجلس اتحاد المسلمین کی ہمیشہ کوشش یہی رہی ہے اور آگے بھی رہے گی کہ ہم اپنے اپنے مسلک پر چلیں، اپنے اپنے فقہ پر چلیں، مگر جہاں پر ہم کو مل کر چلنا ہے وہاں پر ہم تمام کو اپنے ساتھ مل کر چلنا ہے۔ میں جانتا ہوں اس بات کو کہ چاہے شیعہ ہو یا سنی ہو، ان میں بھی ایسے قسم کے لوگ ہیں جن کو ہم شدت پسند کہنا غلط ہے، جو صرف نفاق کی کیفیت پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ ان سے ہم کو بچ کے رہنا ہے۔ فقہی اختلافات ہیں، شیعہ ہو یا سنی ہو، اللہ کو ماننے والے ہیں، قرآن کو ماننے والے ہیں۔ اب قرآن کے بارے میں آج سے تھوڑے دن پہلے دلی میں ایک صاحب میرے پاس آئے تھے اور بولے کہ میں آپ کی ایک تقریر سنا جو یہیں پر شاید تقریر ہوئی تھی، ہمارے مرحوم دوست عباس صاحب جب زندہ تھے، تو خیر آ کر بڑی گفتگو کرے اور بولے کہ نہیں آپ کو نہیں معلوم شیعوں کے بارے میں۔ بولا کیا نہیں معلوم؟ تو بولے نہیں صاحب آپ جاتے ہیں، میلا ایک بات سنیے، آپ کو کیا معلوم ان کے بارے میں؟ تو خیر وہی حماقت پاگل پنے کی بات گفتگو کیے، تو ان کا نام میں لکھ کے رکھا۔ خیر اب بولوں گا تو مشکل ہو جائیں گی، تو خیر میں ان سے قرآن کے بارے میں بات ہو رہی تھی، تو وہ ہمیشہ وہ بولے نہیں وہ 40 سورے ہے۔ میرا کام ہے، کون بولے؟ میرا ایک بات سنو، یہ میرے گھر میں دلی میں تفسیر المیزان ہے، اور جس کو علامہ طباطبائی لکھے ہیں، اس میں وہ لکھ رہے ہیں کہ یہ 30 پارے اللہ کا کلام ہے۔ اب اس سے بڑھ کے اور کیا ہو سکتا؟ اس سے بڑھ کے اور کیا ہو سکتا ہے؟ نہیں نماز 5 وقت کی ملا کے پڑھتے۔ آپ کو جب نہیں معلوم تو آپ پڑھو، مگر آپ صرف شر پیدا کرنا چاہتے ہیں اختلافات پیدا کر کے۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ لوگ سمجھیں ایک دوسرے کو۔ جب اللہ کو ماننے والے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننے والے ہیں، صحابہ اکرام کو ماننے والے ہیں، اہل بیت کو ماننے والے ہیں، اور یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے اہل بیت کو ماننا، اس سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ میں پہلے بھی کہا ہوں، آج بھی کہہ رہا ہوں کہ مسلمانوں میں فقہی اختلافات ہو سکتا ہے شیعہ سنی میں، مگر اہل بیت کی محبت پر تو اختلاف نہیں ہو سکتا، اور نہ کبھی ہو سکتا ہے۔ اور اگر جو کوئی اہل بیت کی محبت سے اختلاف کرے گا تو پھر اس میں رہے گا کیا؟ کھوکھلا ہو جائے گا وہ۔ تو یہ کوششیں ہم کو کرنا ہے، ایسے طاقتوں سے ہم کو ہوشیار رہنا ہے جو ہماری نظریں ہمارے دین کے دشمن سے ہٹانا چاہتی ہیں، جو ہمارے اسلام کے دین کے دشمن ہے، جو ہماری تہذیب تمدن ہمارے اتحاد کے دشمن ہے۔